کی، جنریلوں کی، غداروں کی، وہ ایک نہتی لڑکی تھی اور پیشی تھی درباروں کی، وہ بیٹی تھی پنجابوں کی، خیبر کی، بولانوں کی، گلگت کی، اسکردو کی، وہ سندھ مدینے کی بیٹی، وہ نئی کہانی کربل کی، وہ خون میں لٹ پٹ پنڈی میں بندوقیں تھی، بم گولے تھے، وہ تنہا پیاسی ہرنی تھی اور ہر سو قاتل تولے تھے۔ رت چناروں سے کہنا، رت چناروں سے کہنا، وہ آنی ہے، وہ آنی ہے، وہ سندر خواب حقیقت بن چا جانی ہے، چا جانی ہے، وہ بھیانک سپنا عامر کا، وہ دریا دیش سمندر تھی جو تیرے میرے اندر تھی، وہ سوندھی مٹھی سندری کی، وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ لڑکی لال قلندر تھی۔ میں آج یہاں آ کر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ سیاچن آپ کے ضلع کا حصہ ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہلے وزیر اعظم تھی جو سیاچن پہنچی۔ مجھے یہاں آ کر اس لیے بھی خوشی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے گانچے کو ضلع کا درجہ دیا، مگر جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور پورے ملک میں آمریت مسلط کی گئی تو عامر ضیاء نے گانچے سے ضلع کا درجہ چھین لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو انہوں نے آپ سے چھینا گیا حق آپ کو واپس دے دیا، گانچے کو ایک بار پھر ضلع بنا دیا۔ ساتھیوں، پاکستان بننے کے 25 سالوں تک کتنی حکومتیں آئیں اور گئیں، کتنے حکمران آئے اور گئے، مگر کسی ایک حکمران نے بھی گلگت بلتستان کا دورہ نہیں کیا، کسی حکومت نے آپ کے دکھ درد کا احساس نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں میں رہنے والے لوگ کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں، مگر وہ ایک شخص تھا، وہ ایک عوامی لیڈر تھا جس کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس نے اقتدار میں آنے کے بعد گلگت بلتستان کا تفصیلی دورہ کیا، ہر جگہ ہر علاقے میں گئے، لوگوں سے ملے، یہاں کے مسائل دیکھیں، آپ کی غربت دیکھی، ظلم دیکھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہاں سے جاگیرداری اور سرداری نظام ختم کیا، FCR ختم کیا، مگر آپ کا غربت ختم کرنے کے لیے گندم، چینی اور نمک کا کوٹا مقرر کر کے سبسڈیز کا اعلان کیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ جو آج حق ملکیت کی بات کرتے ہیں، جو آج یہاں حق ملکیت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو حق ملکیت کا تحفہ بھی آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا۔ مجھے فخر ہے اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی آئینی، قانونی اور معاشی حقوق دیے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں۔ یہاں کے عوام کی فلاح کے لیے جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اٹھائے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہر حکومت نے، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو، چاہے وہ صدر زرداری کی حکومت ہو، آپ کو مزید اختیارات دیے، آپ کو مزید خوشحالی دی، آپ کو زیادہ طاقت دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان بننے کے بعد یہاں پر بہت سے حکومتیں آئیں اور لائے گئے، یہاں آمریت رہی، یہاں حکومتیں رہیں، مگر گلگت بلتستان کے لیے کس حکومت نے کام کیا؟ کسی نے نہیں۔ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی عوامی حکومتیں رہی ہیں جس نے آئینی اصلاحات لے کر معاشی اصلاحات کی تاکہ یہاں کے لوگوں کو حقوق ملے، یہاں غربت کم ہو، نوجوانوں کو روزگار ملے، معیاری تعلیم اور بہتر علاج ممکن ہو سکے۔ ساتھیوں، ہمارے ملک کو جب بھی دفاع کی ضرورت پڑی، چاہے وہ سیاچن کا محاذ ہو، وزیرستان ہو، شوک سیکٹر ہو یا کارگل ہو، گلگت بلتستان کے جوانوں نے ہمیشہ سب سے آگے کردار ادا کیا ہے۔ دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، غازی ہوئے ہیں۔ میں ان تمام شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں کے عوام نے جمہوریت کے لیے بھی قربانی دی، کورے کھائے، جیلیں بھری، جانے میں بھی دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں شہید فخر عقیل کو، جس نے 18 اکتوبر میں شہادت قبول کی۔ میں شہیدوں کا وارث ہوں۔ میرے بڑوں نے اس ملک اور عوام کے لیے شہادت قبول کی، اور آج بھی اس ملک کی سلامتی اور اس کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ آج پورا ملک ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، پورے ملک غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ LOC پر ہمارے جوان اور معصوم شہری ہندوستانی بمباری سے شہید ہو رہے ہیں۔ مودی نے کشمیر پر ایک تاریخی حملہ کر دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار نے ظلم کا انتہا کر دیا ہے، اور ایسے وقت میں ہم پر ایک ایسا حکمران مسلط کیا گیا ہے، ایک ایسا وزیر اعظم سلیکٹ کیا گیا ہے جسے نہ ان مسائل کا علم ہے اور نہ ان کو حل کرنے کی صلاحیت ہے، جسے نہ معیشت کا پتہ ہے اور نہ بین الاقوامی تعلقات اور خارجہ پالیسی کا۔ پہلے 1 سال میں عمران نے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، روپیہ نیچے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غربت اور بے روزگاری میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جتنے قرض پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال میں نہیں لیے تھے، اس نے اس سے زیادہ صرف 1 سال میں لے لیا ہے۔ کہتا تھا کہ خودکشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جاؤں گا۔ یہ IMF بھی کیا اور خودکشی بھی نہیں کی۔ تھوڑی سی شرم ہی ہوتی ہے۔ جس ملک میں مزدور بھوکے پیٹ سوئے، کسان کے گھر میں آٹا نہ ہو اور نوجوان بے روزگار ہو، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ نہ غربت کم ہوئی، نہ بے روزگاری، نہ ترقی ہوئی، نہ خوشحالی آئے، مگر ٹیکسز اتنے لگائے دیے گئے ہیں جیسے ہم ترقی یافتہ ملک ہو۔ ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ لوگ جائیں تو کہاں جائیں؟ پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی حکومت ہے جس میں نہ کسان خوش ہے، نہ زمیندار، نہ مزدور خوش ہے، نہ کارخانے دار، نہ تاجر خوش ہے، نہ دکاندار، نہ یہ
یہ حکومت ہے یا عذاب ہے جو قوم پر مسلط کیا گیا ہے؟ ساتھیوں، لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام سے وعدہ کرے تو اسے پورے کرے، مگر یہ کیسا لیڈر ہے جس نے جو وعدہ کیا اسے مکر گیا، جو نعرہ لگایا وہ بھول گیا؟ یہ لیڈر نہیں، کھلاڑی ہے اور آپ کی قسمت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ ڈرپوک ہے، بزدل ہے، یہ وہ شخص ہے جو تنقید برداشت نہیں کر سکتا، جو مخالفت برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران احتساب کے نام پہ انتقام لے رہا ہے، اپنے سیاسی مخالفین پر پہلے جھوٹے مقدمے قائم کرواتے ہیں اور پھر سزا کے بغیر سزا کے ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ جس دن مودی نے کشمیر پہ تاریخی حملہ کیا اور پارلیمان پہ اس پر بحث ہو رہی تھی، اس وقت اس کٹ پتلی نے مریم نواز کو اپنے 70 سالہ باپ کے سامنے گرفتار کر لیا۔ جس دن میں نے کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے میں عید اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ گزارنے آزاد کشمیر پہنچ